أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم صدق الله العلي العظيم. بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک ایسا دین اور ایسی شریعت عطا فرمائی جو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے. انسان کی ظاہری صفائی سے لے کے انسان کی باطنی پاکیزگی تک ہر چیز کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ رہنمائی دیتا ہے. اور پھر اسلام یہ ایک ایسا مذہب ایسا دین ہے جو شرم و حیا عفت و پاکدامنی ہر طرح کی تعلیمات سے ہمیں بہرور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے نبی آپ ایمان والوں، خاموش ہو جاؤ بھائی، ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اور پھر صرف یہ حکم ایمان والے مردوں کے لیے نہیں بلکہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والی عورتیں ان کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہیں نیچی رکھیں. اس لیے کہ نگاہ جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. انسان جو کچھ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کا جو ہے وہ ڈائریکٹ اثر اس کے دل پہ پڑتا ہے. تو اس لیے اسلام نے جو حدود اور قیود متعین کی ہیں اس میں جو کچھ بھی بتایا کہ یہ دیکھنا جائز ہے، یہ نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا، ان تمام قیود کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، غیر محرم کو نہیں دیکھنا. اور اگر اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اگر کہیں نادانستہ طور پر، جان بوجھ کے نہیں بلکہ اچانک کسی ایسی چیز پہ نظر پڑ جائے جس کو نہیں دیکھنا چاہیے تو آپ نے فرمایا فوراً اپنی نظر کو پھیر لو. تو اگر ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے تو ہمارا دل بھی پاکیزہ، ہمارا ذہن بھی پاکیزہ، ہمارے خیالات بھی پاکیزہ رہیں گے. تو شیطان کے چالوں سے، شیطان کے جالوں سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے، شیطانی وسوسوں سے دور رہنا ہے. مرد عورت سب کو یہی حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کی کیا کریں؟ حفاظت کریں. اگر ہماری نگاہ محفوظ نہیں تو ہمارا ذہن بھی منتشر رہے گا. جب ذہن منتشر ہے تو پھر انسان دل جمی کے ساتھ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، خواہ وہ اس کا تعلق آپ کی تعلیم کے ساتھ ہے، آپ کے کاروبار کے ساتھ ہے، تجارت کسی بھی کسی چیز کے ساتھ تعلق ہے تو ذہن منتشر رہے گا تو انسان کبھی بھی دل جمی کے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکے. تو اس لیے ہمیں ان آیات میں یہی حکم دیا کہ ہم کیا کریں؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.